हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखें आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है या जिसको इस्लाम का किला कहा जाता है, वहाँ के लोग बहुत तेजी से क्रिश्चियन हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सऊदी अरब के मुसलमान बड़ी तेजी से इस्लाम से ताइब होके मसीहत को कबूल कर रहे हैं। देखें, वो लोग तंग आ चुके हैं जंगों से, इंतहा पसंदी से, दहशत गर्दी से, और अब जो है उनको अमन की तलाश है और अमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसीहत में है। देखें, हर कोई यही चाहता है कि वो सच्चे मजहब को फॉलो करे। तो जब उनको पता लगता है कि दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी है, तो फौरन से कन्वर्ट हो जाते हैं और फौरन से वो क्रिश्चियन हो जाते हैं। और यही क्रिश्चियनिटी की एक खास बात है। तो देखें, अमन की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि आपको पता है सारी दुनिया में सबको अमन की तलाश है और हमारे खुदावन यीशु मसीह को अमन का शहजादा कहा जाता है, यानी प्रिंस ऑफ पीस। ठीक है, ये टाइटल दुनिया में या इस पूरी कायनात में किसी और हस्ती के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह जो है वो अमन के शहजादे हैं। तो देखें, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 1,30,000 अरबी लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं और ये अरबी जो है वो बड़े बड़े ख़ानदानों में से हैं और इनमें से बहुत सारे तो रॉयल फैमिली से भी हैं सऊदी अरब की। तो देखें, आपको पता है कि सऊदी अरब में जो है वो सलीब लगाने की इजाज़त नहीं है, पाबंदी है। खुलेआम चर्च बनाने की भी पाबंदी है, लेकिन क्रिश्चियंस ने वहाँ पे होम चर्चेस बनाए हुए हैं। अपने घरों के अंदर उन्होंने चर्चेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो लोग रोज़ इबादत करते हैं। और एक दिन आएगा जब खुलेआम बड़े बड़े चर्चेस जो है वो सऊदी अरब में बनाए जाएंगे। ये वक्त दूर नहीं है, ये बहुत जल्दी ये वक्त आने वाला है कि सऊदी अरब में बड़े बड़े चर्चेस बनाए जाएंगे और लोग खुलेआम जो है वो इबादत करेंगे। तो देखें, एक्चुअली आपको मैं सऊदी अरब की हिस्ट्री बता देता हूँ। ये सऊदी अरब, ये जो इलाका है, ये जो सरजमीन है, ये यहूदी और क्रिश्चियन मजहब का गढ़ था। ये जगह, यहाँ पे बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन बाद में इस इलाके में जब इस्लाम आया तो उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके, मार धाड़ करके, कत्ल वगैरह करके यहूदियों और क्रिश्चियंस को यहाँ से ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये सरजमीन वापस क्रिश्चियन होने वाली है और वो वक्त दूर नहीं है। लेकिन सऊदी अरब में जो शहजादा सलमान है, उसने कहा हुआ है कि वो सऊदी अरब को 2030 तक यूरोप बना देगा। ठीक है, और उसने कहा है कि सऊदी अरब में सबके पास आज़ादी होगी, सबके पास मजहबी आज़ादी होगी। तो देखें, जब एक दफ़ा जब मजहबी आज़ादी हो गई तो आप समझो क्रिश्चियनिटी जो है वो खुद ब खुद फैल जाएगी हर जगह पे। क्योंकि देखें, अभी तक जो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने किसी तरीके से रोका हुआ था ना, वो पाबंदियां लगा के रोका हुआ था। बहुत सारी पाबंदियां थी, बाइबल मुकद्दस को इन्होंने बैन किया हुआ था। लेकिन उन पाबंदियों के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी बड़ी तेज़ी से फैल रही है अब सऊदी अरब में। तो देखें, आप इमेजिन करें, एक दफ़ा ये पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी तो क्रिश्चियनिटी और भी तेज़ी से फैलेगी सऊदी अरब में। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये कुछ लोग हैं जिनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और साथ साथ इनके नाम भी आपको बताऊंगा। ये सऊदी अरब के लोग हैं जो क्रिश्चियन हो चुके हैं और ये बहुत दलेर लोग हैं और बहुत बहादुर लोग हैं और इनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और इनके आपको साथ साथ नाम भी बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को हौसला मिले। और साथ साथ जो कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, कहते हैं कि भाई इसका सबूत क्या है कि जो तुम बात कर रहे हो, तो मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये आप लोग देख लो, ये सब मुसलमान हैं जो अभी क्रिश्चियन हो चुके हैं। साथ साथ इनके नाम भी बताता हूँ आपको। तो देखिए, मेरा वैसे भी एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी हवा में बात नहीं की, मैं हमेशा सबूत के साथ बात करता हूँ। बाकी लोग हैं ना, कुछ लोग क्या, बहुत सारे पाकिस्तान के जो मुसलमान यूट्यूबर हैं वो हवाओं में बातें करते हैं, लेकिन मैं हवाओं में बात नहीं करता, मैं सच्ची बात करता हूँ और सबूत के साथ करता हूँ। एनीवेज, तस्वीर देखें। सबसे पहले ये बुजुर्ग शख्स हैं, 99 साल उनकी एज है और ये सऊदी सिटीजन है। और इस शख्स को हमारे खुदावन यीशु मसीह ख्वाब में नजर आए और उसके बाद से ये शख्स क्रिश्चियन हो गया। ये इसकी जो तस्वीर है, ये बपतिस्मा लेते हुए तस्वीर है। इस शख्स का नाम अब्दुल्ला था, अब इसने अपना नाम एडम रख लिया है। और इस शख्स का कहना है कि मैं मरने के बाद जन्नत में जाना चाहता हूँ और यही वजह है कि ये शख्स क्रिश्चियन हुआ है और यही वजह है कि इस शख्स ने खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लेके इस शख्स ने अपनी आखबत सवार ली है, इस्लाम से ताइब होके मसीहत इसने अपना ली है। और मैं इस शख्स के लिए बहुत खुश हूं कि इसने फाइनली एक सच्चा मजहब अपनाया है। एनीवेज, ये अगला शख्स आप देखें, इस शख्स का नाम मंसूर है और ये भी सऊदी अरब का है।
اور اس شخص نے بھی مسیح کو قبول کر لیا ہے. پہلے یہ مسلمان تھا، پھر اسلام سے تائب ہو کے یہ کرسچن ہو گیا. اور اب اس شخص کی بہادری دیکھیں، یہ ادھر بیٹھ کے اپنا یہ چھوٹا سا سٹال سا لگا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، تاکہ آپ لوگ بھی کرسچن ہو جائیں. تو اس شخص نے یہ جو میسیج ہے انگلش میں بھی لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی عربی میں بھی لگایا ہوا ہے، تاکہ لوگ اس کے ساتھ آ کے اس کو بات کریں. لیکن دیکھیں سعودی عرب میں ظاہر سی بات ہے سچائی ان کو پسند نہیں ہے، سچائی سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو اسی لیے سعودی عرب میں بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس شخص کو مارا بھی ہے اور اس شخص پہ تشدد بھی کیا. لیکن یہ شخص جو ہے یہ بہت دلیر ہے اور یہ شخص پھر اگلے دن اپنا سٹال لگا کے اسی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. بائبل مقدس بھی اس کے پاس ہوتی ہے. بہت دفعہ اس شخص کو پولیس بھی پکڑ کے لے کے گئی ہے، بہت دفعہ پولیس نے اس شخص پہ تشدد بھی کیا ہے. لیکن پھر بھی یہ شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا جو سچا میسیج ہے وہ بتانے کے لیے سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا میسیج سنو. اب اگلا شخص جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سعودی عرب سے نہیں، یہ کویت سے ہے. اس شخص کا نام ولید ہے اور یہ پہلے بہت بڑا اسلامی اسکالر تھا، لیکن اس کے بعد جب اس نے زیادہ ریسرچ کی تو اس کو پتہ لگا کہ کرسچینٹی ہی واحد سچا مذہب ہے، اس لیے وہ اسلام سے تائب ہو کے کرسچن ہو گیا. اور اب جو ہے یہ شخص بہت بڑا مشنری گروپ چلاتا ہے اور اس کا بہت بڑا مشنری گروپ ہے. یہ اپنی عربی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے کرسچینٹی کی عربی زبان میں، تاکہ سب لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے. جتنے بھی عربی ممالک ہیں ان تمام عربی ممالک میں ولید جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا میسیج ڈیلیور کرتا ہے، ولید اور اس کی ٹیم. اب یہ جو اگلا شخص میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا نام جعفر ہے، ٹھیک ہے. اور اس شخص کی جو کہانی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں یہ شخص خانہ کعبہ کے پاس ڈیوٹی کرتا تھا والنٹیئر کے طور پہ، اور وہاں پہ جتنے بھی عمرہ کے لیے لوگ آئے ہوتے تھے یا حج کے لیے لوگ آئے ہوتے تھے یہ ان کی خدمت کرتا تھا اور وہاں پہ صفائی کرتا تھا. اور اس کو اسلام سے بہت پیار تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ واحد سچا مذہب تو دنیا کا کرسچینٹی ہے تو اس کے بعد یہ شخص کرسچن ہو گیا. اور اب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ پوری دنیا میں اس کی تبلیغ کر رہا ہے. اور اب جس خاتون کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اس خاتون کا نام خولا ہے، یہ کوئی ان کا عربی نام ہے. اس خاتون نے بھی اسلام سے تائب ہو کے مسیحیت کو قبول کر لیا ہے. اور دیکھیں یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شخص اس کا نام حکیم ہے. اور دیکھیں ان کے نام تو بڑے لمبے لمبے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے ان کے نام بتا رہا ہوں. حکیم ہے اس شخص کا نام اور یہ شخص بھی اسلام سے تائب ہو کے کرسچن ہو چکا ہے. اور دیکھیں یہ جو خاتون ہے جن کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں ان کا نام رحیمہ ہے، یہ بھی سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں بیفور اور آفٹر. اور دیکھیں یہ بھی ایک خاتون ہے، عربی خاتون ہے سعودی عرب کی، ان کا نام سلمہ ہے اور یہ بھی اسلام سے تائب ہو کے مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، کرسچن ہو گئے ہیں اسلام سے تائب ہو کے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں ان کو بپتسمہ دیا جا رہا ہے اور یہ بیپٹائز ہو گئی ہیں اور بیپٹائز ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوش ہیں. یہی بات ہے کرسچینٹی میں خوشی ہے، کرسچینٹی میں امن ہے جو کہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ جو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ بہت سارے عربی لوگ ہیں جو بپتسمہ لے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کا. اور یہ لوگ جو ہیں بپتسمہ لینے کے بعد ان سب نے بتایا ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے. ان کی زندگی میں جتنی بھی دردیں تھیں، تکلیفیں تھیں، جتنی بے سکونی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اب ان کے ذہن میں صرف اور صرف سکون ہے اور خوشی ہے. اور اسی وجہ سے کرسچینٹی جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور ابھی بھی سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں کرسچینٹی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ آپ کو میں نے کچھ ثبوت بھی دکھائے ہیں. یہ صرف کچھ لوگ ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو ڈر کے مارے اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہتے یا اپنا نام نہیں بتانا چاہتے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتا وہ میں ان کو ادھر شو نہیں کر سکتا ان کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے. ان سب سے میں نے اجازت لی ہے تو اس لیے میں آپ کو ان کی تصویریں دکھا رہا ہوں. لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرسچن ہو رہے ہیں اسلام سے تائب ہو کے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے زندگی تبدیل ہو رہی ہے سعودی عرب میں اور باقی عرب ممالک میں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں اس دفعہ بڑے دھوم دھام سے کرسمس منایا جا رہا ہے. جدہ کے جتنے بھی بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہ سج گئے ہیں کرسمس ٹریز سے، کرسمس ڈیکوریشنز ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور کرسمس کیرلز ہر جگہ گائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب کے باقی شہر ہیں
وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیکوریشن اس دفعہ کی گئی ہے، بہت بھرپور طریقے سے اسٹیٹ کی طرف سے، جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے باقاعدہ کرسمس منایا جا رہا ہے، اور لوگ تو آبویسلی منا ہی رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی کرسمس کو بہت پسند کرتے تھے۔ سعودی عرب کے مسلمان بھی جو ہے وہ کرسمس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور وہ کرسمس منانا چاہتے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن اب ان کو اجازت مل گئی ہے تو وہ لوگ بڑے دھوم دھام سے اور بڑی خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ کرسمس منا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں سب لوگ وہاں پہ۔ اور دیکھیں یہی میرے خداوند یسوع مسیح کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں کرسمس جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے، خداوند یسوع مسیح کی برتھ ڈے ہے، تو اس دن کو پوری دنیا کتنے شوق سے، کتنے جوش و خروش سے مناتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ منایا جانے والا فیسٹیول یہی ہے، کسی اور فیسٹیول کو دنیا میں اتنا زیادہ نہیں منایا جاتا، آپ کو پتہ ہی ہے، صرف کرسمس ہے جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مناتے ہیں، اور کرسچنز کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کرسمس کو مناتے ہیں، مسلمان ہو گئے، اور آپ دیکھیں سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں سارے مسلمان ہیں جو کرسمس منا رہے ہیں، اور بہت سارے تو ظاہر سی بات ہے ان میں کرسچن بھی ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو اسلام آباد میں کوئی بھی کرسمس کا کارڈ نہیں ملتا تھا، کرسمس کی کہیں سے بھی ڈیکوریشن نہیں ملتی تھی، لیکن اب دیکھیں اسلام آباد پورا سجا ہوا ہے، پورا لاہور، فیصل آباد سارے سجے ہوئے ہیں، کراچی سجا ہوا ہے، سب میں کرسمس ٹری لگے ہیں، بڑے بڑے ڈیکوریشنز ہوئی ہیں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ جو عرب ممالک ہیں جو بہت سخت ہیں، جہاں پہ سختی بہت ہوتی ہے، وہاں پہ دیکھ لیں وہ لوگ کرسمس منا رہے ہیں کتنے دھوم دھام سے۔ اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔